إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین مجلس، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد آج ہم ایک مبارک محفل، نکاح کی محفل میں جمع فرما ہے. یہ محفل بڑی بابرکت محفل ہے اور دنیا کا سب سے پہلا نیک عمل جو وجود میں آیا آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی پیدائش کے بعد، ان کی تخلیق کے بعد، وہ سب سے پہلا عمل میاں بیوی کے جوڑے کا ہی تھا. یہ سب سے مبارک رشتہ ہے میاں بیوی کا رشتہ، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جوڑے آسمان میں ہی طے کر دیتا ہے. یہ اور بات ہے کہ رشتوں کے جوڑنے کے لیے دلہا اور دلہن کے آپس میں گھر والوں کے ایک دوسرے کو پسند کرنے اور ایک دوسرے کے رشتے سے راضی ہو کر اس سنت کی کارروائی کو آگے بڑھانے میں ذریعے بہت سارے لوگ بن جاتے ہیں، لیکن یہ میں اور آپ جانتے ہیں اور یہ طے شدہ بات ہے کہ جوڑے اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی طے کر چکا ہے. بس ہمیں صحیح جوڑا تلاش کرنے میں کچھ وقت لگ جاتا ہے، کچھ صحیح ذریعوں کے ملنے کا انتظار ہوتا ہے. تو بہرحال یہ مقدس رشتہ ہے جس میں آج ایک دلہا اور ایک دلہن اس مقدس رشتے کے بندھن میں جڑنے جا رہے ہیں. اس موقع کی مناسبت سے جو خطبہ نکاح پڑھا جاتا ہے اسی کا کچھ خلاصہ اور کچھ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کچھ ہدایتیں جو ہم تمام کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں، ان کی یاد دہانی میں کرانا چاہتا ہوں. خطبہ نکاح میں 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور خطبہ جمعہ میں عیدین کے خطبے میں بھی یہی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، اسی خطبے کو پڑھا جاتا ہے. بس فرق یہ ہے کہ آخر میں خطبہ نکاح سے متعلق ایک آدھ احادیث پڑھی جاتی ہے جس میں نکاح کو آسان کرنے کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی ہے، نوجوانوں کی اس بات کی تعلیم دی، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، کہ تم میں سے جو شادی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، طاقت اور استطاعت رکھتا ہے، تو ایسی صورت میں اسے چاہیے کہ وہ اپنی شادی کی ذمہ داری کو سنبھالے، شادی کرے. اور گھر والوں کو اس بات کی تعلیم اور نصیحت کی گئی ہے کہ گھر والے اپنے بچوں کے نکاح کے معاملے میں جب بچے نکاح کے قابل ہو جائیں، لڑکا نکاح کرنے کے بعد اپنی بیوی اور گھر کی ذمہ داری سنبھالنے کے قابل ہو جائے تو ایسی صورت میں ان کا نکاح کر دینا چاہیے. قرآن کی 3 آیتوں میں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 مرتبہ اللہ سے ڈرنے، اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی تعلیم دی ہے، اور ان 4 آیتوں میں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنے کی بھی تعلیم دی گئی ہے، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے، ایک دوسرے کے احساسات سمجھتے ہوئے ایک دوسرے سے اچھا معاملہ، اچھا برتاؤ، اچھے اخلاق سے پیش آنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو نظر میں رکھتے ہوئے ہمیں اس رشتے کو نبھانا ہے، اس رشتے کو بہتر انداز میں لے کر چلنا ہے، اور یہ بات طے ہے کہ زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں، کبھی خوشحالی ہوتی ہے، کبھی کسی موقع پر غم سے بھی دوچار ہونا پڑتا ہے، کبھی ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور الفت کے معاملے چلتے رہتے ہیں، کبھی ناراضگیاں بھی ہو جاتی ہیں، یہ تو زندگی میں لگا ہوا ہے۔ مگر خوشحالی میں اس بات کی تعلیم دی گئی کہ جب خوشحال ہوں تب بھی اللہ تعالیٰ کو نہ بھولو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کو بھی نہ بھولو، اور جب پریشان ہوں، مشکل میں ہوں، ناراضگی ہو ایک دوسرے سے، تو ایسی صورت میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ان کی نصیحت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی ناراضگیوں کو دور کر کے ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرو اور اپنے رشتے کو بہتر انداز میں لے کر چلو۔ خطبے میں یہی بات کی تعلیم اور اسی بات کی نصیحت کی گئی ہے، اور اللہ کے تقوی کو اختیار کرنے کی بڑی تاکید سے تعلیم دی گئی، اللہ کا ڈر اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ اللہ کا خوف ہی ایسی بنیادی حیثیت ہے، ایسی بنیادی حیثیت رکھتا ہے کہ سارے معاملات کو اللہ کا ڈر اگر ہے بندے کے اندر، وہ اپنے سارے معاملات درست کر سکتا ہے، بہتر بنا سکتا ہے۔ اللہ کا ڈر ہے تو اپنے والدین کا احترام، ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ، ان کی خدمت کرنے کا جذبہ، یہ بندے کے اندر پیدا ہوگا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا خوف ہے تو اللہ کے حکم پہ عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اور اسی طرح اللہ کا خوف اگر بندے کے دل میں ہے تو وہ اپنی بیوی کے حقوق کی ادائیگی کا بھی خیال رکھے گا، حلال کمائی سے اسے اچھے کپڑے پہنانے، اس کے روزی روٹی اسے اچھا رکھنے کا انتظام کرنے کی فکر کرے گا، اس کے حقوق کا خیال کرے گا، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر انداز میں زندگی گزارو، اچھے طریقے سے ان کے ساتھ برتاؤ کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی ایک موقعوں پر اور خاص طور سے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تعلیم دی وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا کہ لوگوں اپنی عورتوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، اپنی عورتوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہترین ہوں، سب سے بہترین سلوک کرنے والا ہوں۔ اور اسی لیے ازواج مطہرات نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس بات کی گواہی دی کہ ہمارے شوہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ سب سے زیادہ حسن سلوک، سب سے زیادہ اچھے اخلاق سے پیش آیا کرتے تھے، ہمارے ذمہ داری اور حقوق کو ادا کیا کرتے تھے۔ تو ایک آدمی کو اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہوئے اپنے بیوی کے ساتھ اچھے معاملات کرنے چاہیے۔ اور اسی طرح عورت کو بھی چاہیے کہ عورت بھی جہاں پر وہ ایک بچپن سے لے کر جوانی کی عمر تک، شادی سے پہلے کا مرحلہ اپنے ماں باپ کے گھر میں گزارتی ہیں، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور اچھے معاملے کرتی ہے، شادی ہونے کے بعد اب اس کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ ایک تو وہ اپنے شوہر کے ساتھ اس کے حقوق کی اچھے سے ادائیگی کرے۔ شوہر کے جو حقوق بیوی پر ہوتے ہیں
ان حقوق کو اچھے سے ادا کرے، شوہر کی ناراضگی کو نہ آنے دے، شوہر کو خوش رکھنے کی کوشش کرے، اور شوہر اگر کسی بات پہ غصہ ہو، ناراضگی آ جائے تو ایسی صورت میں اپنے اچھے کردار کے ذریعے سے اپنے شوہر کے غصے کو ٹھنڈا کرے اور اپنے شوہر کی پریشانی میں اس کا ساتھ دے، جیسا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو کر مارے خوف کے غار حرا سے دوڑتے ہوئے آپ جب اپنے گھر پہنچے، اتنا شدید خوف لاحق ہوا تھا کہ جس کی وجہ سے گھر میں آتے ہی آپ کمبل اوڑھ کر سو گئے۔ کچھ دیر کے بعد خدیجہ رضی اللہ عنہا ان کے قریب آتی ہیں، انہیں ہمت دلاتی ہیں، انہیں دلاسا دیتی ہیں، ان کے اچھے اخلاق کو بیان کرتی ہیں کہ آپ جیسا بہترین اخلاق والا آدمی، آپ جیسا لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا آدمی، آپ جیسا لوگوں کے غم میں ان کی تکلیف میں مدد کرنے والا آدمی اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ اس طرح عورتوں کو اپنے شوہروں کی پریشانیوں میں ان کی مدد کرنا چاہیے، ان کو دلاسا دینا چاہیے، ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ عورتوں پر اپنے شوہر کے حقوق کی ادائیگی تو فرض ہے ہی، رہی بات شوہر کے ماں باپ کے ساتھ کیسا معاملہ کرے، کیسے زندگی گزارے، اس کے سلسلے میں شریعت نے اس پہ فرض تو نہیں کیا ہے، لیکن اس کا اخلاقی فریضہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ماں باپ کے ساتھ، اس کے بھائی بہنوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے، اچھے طریقے سے ان کے ساتھ میل جول بنائے، ان کے ساتھ اچھی زندگی گزارے۔ کبھی کچھ ناراضگی ہو جائے تو ایسے معاملے میں اپنے شوہر کا ساتھ لیتے ہوئے اس ناراضگی کو دور کرے اور اپنے شوہر کے ماں باپ اور اس کے بھائی بہنوں کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرے۔ اگرچہ کہ اس پر اپنے شوہر کے ماں باپ کی خدمت فرض نہیں ہے، لیکن اخلاقی فریضہ ہے اس کا۔ اگر وہ چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے خوش ہو تو ظاہر سی بات ہے شوہر جس سے محبت کرتا ہے، شوہر کے نزدیک اس کے ماں باپ، اس کے گھر والوں سے بڑھ کر عزیز کون ہو سکتا ہے؟ تو لہذا شوہر کی مزید محبت اگر عورت چاہتی ہے تو اپنے شوہر کے ماں باپ اور اس کے گھر والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، یہ اس کا اخلاقی فریضہ ہے۔ اور رہی بات گھر کے بڑے ذمہ داروں کی، چاہے لڑکی والوں کی طرف سے ذمہ دار ہوں، لڑکے والوں کی طرف سے ذمہ دار ہوں، ان دونوں کی ذمہ داری یہ بنتی ہے، دونوں خاندان والوں کی، کہ جب اب نئے رشتے میں جڑ گئے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے نیا رشتہ ہم نے قائم کر لیا ہے، اس رشتے میں دراڑ آنے سے، اس رشتے میں ناراضگیاں پیدا ہونے سے اس کو بچانے کی کوشش کریں۔ انسان ہونے کے ناطے کسی سے بات چیت میں کچھ غلط الفاظ نکل جاتے ہیں، کسی سے کچھ معاملات میں کچھ غلط سلوک ہو جاتا ہے، لیکن ایسے معاملوں کو لے کر میاں بیوی کے رشتے کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے میں دیکھنے میں آتا ہے اکثر میاں بیوی کا رشتہ تو اچھا جڑ گیا، میاں بیوی کے گھر والے بھی اچھے ہیں، لیکن پتہ نہیں کسی اور رشتہ دار کو کسی نے کچھ کہہ دیا یا اس کو کھانے کے ٹیبل پر اس کی خاطر خواہ تواضع نہیں کی، اب وہ لے ایسے ہنگامہ کر دیتے ہیں بعض حضرات کہ وہ چلتے چلتے میاں بیوی کے رشتے میں دراڑ پیدا کرنے کا سبب بن جاتا ہے۔ ایسی چیزیں معاشرے میں ہوتی ہیں، لہذا ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ رشتے میں دراڑ آنے سے، رشتے میں ناراضگی آنے سے بچانے کی کوشش کرنے کی ذمہ داری دونوں خاندانوں کی ہے۔ کیونکہ یہ رشتہ سب سے مقدس رشتہ ہے، دنیا کا سب سے پہلا رشتہ ہے، اور صلہ رحمی کے تعلق سے، رشتے کو جوڑنے کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک فضیلتیں بتائیں۔ رشتے کو جوڑنا یہ عمر میں بھی خیر و برکت کا ذریعہ ہے، یہ زندگی میں بھی خیر و برکت کا ذریعہ ہے، اپنے مال و دولت اور گھر بار میں بھی خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ اور اس کے مقابلے میں
رشتے کو توڑنے والے کام کرنا، رشتہ داری میں دراڑ ڈالنے کے کام کرنا، رشتوں میں پھوڑ ڈالنے کے کام کرنا یا حرکتیں کرنا، اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتوں کو توڑنا اللہ کی ناراضگی کو دعوت دینا ہے، اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے۔ تو لہذا اس کا بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اور ایک اہم چیز، خوشی کے موقع پر اکثر دیکھنے میں آتا ہے نکاح تو سنت کے مطابق ہو جاتے ہیں، لیکن جب بارات شادی خانہ پہنچتی ہے، دعوت کی محفل جب سجتی ہے، تو وہاں پر سنت کے مطابق اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق نکاح کر لیا جاتا ہے، لیکن بعد میں جب دعوتیں کرنے کا موقع آتا ہے، محفل دعوت کی سجتی ہے، وہاں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی مخالفت کی جاتی ہے۔ وہ کیسے؟ کوئی دوست خوشی میں پٹاخے لا لیے، کوئی رشتہ دار خوشی میں باجے بجا رہے ہیں، بھلے ہی پیسہ وہ اپنا خرچ کر رہے ہوں، لیکن آپ کی یہ جو مبارک شادی ہے، یہ جو مبارک رشتہ ہے، جس کے جڑنے پر اللہ کی رحمت آپ پر نازل ہوتی ہے، جس کے لیے دعائیں خیر کی جاتی ہیں، یہ ساری دعائیں برکتیں حاصل کرنے کی، اللہ سے دعائیں مانگنے کے بعد یہ ساری برکتوں کو ختم کرنے والے اعمال اگر پٹاخے بجا کر باجے بجا کر اگر کیے جائیں تو بتائیں آپ پھر فائدہ کیا؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہمیں ملنے والی تھی، اس کی برکتیں جو حاصل ہونے والی تھی، اس مقدس رشتے کے ذریعے سے ان غلط کاموں کو کر کے وہ ساری برکتیں ہم ضائع کر لیتے ہیں۔ ایک تو اللہ کے حکم کی بھی مخالفت، دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بھی مخالفت۔ تو لہذا ایسی چیزوں سے بھی ہمیں بچنا ہے جو ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں عام ہیں، ان سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ نکاح آسان کرنا ہے اور نکاح میں فضول خرچوں سے بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المبذرین کانوا من اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اب آپ بتائیں یہ گانے باجے بجانا، پٹاخے اڑانا، یہ کون سا فرض ہے نکاح میں بجانا، شادیوں میں یا کسی خوشی کے موقع پہ بجانا یا اڑانا؟ آپ اپنا پیسہ ضائع کر رہے ہیں۔ یہی پیسہ اگر آپ دلہا دلہن کی طرف سے کسی غریب کو کچھ دلا دیے، اس کے 2 وقت کا کھانا کا انتظام کر دیے، یا اس کے گھر کے راشن کا انتظام کر دیے، یا اس کے لیے پھٹے ہوئے کپڑے ہیں اس کو اچھے نئے کپڑے آپ دلا دیے، اندازہ کریں آپ اس کی دل سے کتنی دعائیں نکلیں گی آپ کے حق میں، کتنی دعائیں وہ نہیں دے گا آپ کو۔ اور یہی دعائیں ہیں جو آپ کے ان بچوں کے لیے، آپ لوگوں کے لیے خیر کا ذریعہ بنے گی۔ لوگ دعاؤں کے لیے ترستے ہیں، لیکن دعائیں حاصل کرنے کے لیے یہ جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں، یہ جو ہم اپنا سکتے ہیں آسانی سے، یہ اعمال، ان اعمال کو اگر اپنائیں گے تو نہ جانے کتنی ایسی دعائیں ہم لے سکتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور اس کی برکتوں کے ہم مستحق بن سکتے ہیں، اور ہمارے نئے جوڑے دلہا دلہن کو بھی ایسی خیر و برکتوں سے ہم ان کو مالا مال کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال مختصر یہ کہ خطبہ نکاح میں ہمیں اسی بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ ہم ہر حال میں اللہ سے ڈریں، ہر حال میں اللہ سے ڈریں، ہر موقع پر، ہر مرحلے پر، ہمارے ہر معاملے میں اللہ سے ڈرتے ہوئے ہم اپنے کام کریں، اپنے معاملے انجام دیں۔ کہیں پر ہمارے سے غلطی ہو رہی ہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی غلطی کو سدھاریں، بھلے ہی ہمیں معافی مانگنا پڑ رہا ہے کسی سے اس غلطی پر، یاد رکھیں معافی مانگنے سے آپ چھوٹے نہیں ہوتے، معافی مانگنے سے آپ چھوٹے نہیں ہوں گے۔ اگر آپ کے معافی مانگنے سے ایک بڑا مسئلہ حل ہو رہا ہے، یاد رکھیں آپ کا وہ معافی مانگنا آپ کو لوگوں میں بھی عزت دلائے گا، اور اللہ کے نزدیک بھی آپ اس کے محبوب بندوں میں شامل ہوں گے۔ اور ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرنے کی عادت ڈالیں، ایک دوسرے کی غلطیوں کو درگزر کرنے کی اپنے اندر عادت اور صفت پیدا کریں۔ ایک مومن کے اندر یہی صفت ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی ہمیں تعلیم دی۔ بہرحال خطبہ نکاح کے یہ کچھ ضروری نصیحتیں تھیں اللہ اور اس کے رسول کی فرامین کی روشنی میں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ کارروائی مکمل ہوئی ہے، اب خطبہ نکاح پڑھا جا رہا ہے۔ ان الحمدللہ
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وفي رواية أخرى فمن رغب عن سنتي فليس مني. محترم حضرات، یہ خطبہ نکاح آپ کے سامنے پڑھا گیا. اس موقع کی مناسبت سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نئے جوڑے کو خیر و برکتوں سے نوازیں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنی برکت سے اللہ تعالیٰ اس رشتے میں خیر و برکت اور ان کے دلوں میں رحم اور محبت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تیری تمام اسماء حسنہ کے حوالے سے اور درود و سلام و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس نئے جوڑے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیک بنائے، ایک بنائے، ان کے درمیان محبت اور الفت ڈال دے. اللہ تعالیٰ ان سے ہونے والی اولاد کو نیک اور صالح بنائے، ان کے حق میں اور ان کے خاندان اور امت کے حق میں خیر بنائے. اللہ دونوں خاندانوں کو خوشحال رکھے، دونوں خاندانوں کو خیر و برکتوں سے نوازے، دونوں خاندانوں کو اللہ تعالیٰ شیطانی وسوسوں اور ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے، اور دونوں خاندانوں کے درمیان اور اس جوڑے کے درمیان محبت اور الفت میں اللہ تعالیٰ اضافہ کرے. اللہ تعالیٰ ان کو شیطان کے شر سے اور ہر قسم کے شر سے محفوظ فرمائے، اور دنیا اور آخرت کے خیر سے اللہ تعالیٰ انہیں مالا مال کرے. اور دلہا اور دلہن کے حق میں دعا دی جانی چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی. وہ یہ ہیں بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر. یعنی اس دعا کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت سے نوازے، آپ دونوں کو اللہ تعالیٰ برکت پہ جمع کرے اور آپ دونوں پر اللہ تعالیٰ برکتوں کی بارش نازل کرے. یہ بہترین تحفہ ہے. ہم دنیا کا جو بھی تحفہ قیمتی سے قیمتی دیں، لیکن اس کے مقابلے میں یہ جو دعا ہے مختصر، دلہا سے ملتے ہوئے ہم مرد حضرات اور دلہن سے ملتے ہوئے عورتیں اسی دعا کا تحفہ دیتے ہوئے ملے، یہ سب سے بہترین تحفہ ہے جو دلہے اور دلہن کے حق میں دیا جائے گا. بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر.